اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ چلو جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر یہ فیصلہ ہو کہ یہاں ایک نئی مسجد تعمیر کرنی ہے جس میں کم از کم 1,00,000 لوگ نماز پڑھ سکیں، اس مسجد کی تعمیر میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا ماحول بھی اچھا ہے، لیکن نئی مسجد بنانے کے لیے اس مسجد کی تعمیر کو ایک دفعہ ختم کرنا ہوگا۔ بعین ہی اسی طرح میرے عزیز دوستو، جب اللہ کا نبی اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے تو پرانی تہذیب کی ساری علامتیں وہ مٹا دیتا ہے، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے، ایک نئی تہذیب کو تعمیر کرتا ہے۔ اصطلاحیں بھی اپنی ہیں، کلام بھی اپنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز بھی اپنے ہیں، کاروبار کرنے کے طریقے بھی اپنے ہیں، دوستی اور دشمنی کے پیمانے بھی اپنے ہیں، خیر و شر کے معیارات بھی اپنے ہیں، خلوتوں کے انداز، جلوتوں کے انداز اپنے اپنے ہیں، بالکل پچھلے انداز سے مختلف اور انوکھے اور منفرد۔ یہودیوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے چڑ تھی، جب جبریل امین کا نام آتا کہتے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر جب بھی کوئی تباہی آئی ہے تباہی کا پیغام یہی فرشتہ لے کر آیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کو رحمان کے نام سے چڑھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان کے نام سے بالخصوص چڑھتے تھے، ان کو اس بات سے چڑھتی کہ رحمان کا نام، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا، لکھنے والے نے جب یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافروں کے نمائندے نے وہاں اعتراض کیا، اس نے کہا نہیں یہ رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، لکھنا ہے تو لکھو جس طرح پہلے اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، یہ لکھو، یہاں بھی اللہ کا نام ہے تو رحمان کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح میرے عزیز دوستو وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو ایک توحید کے قائل ہو اور ایک خدا کا تم نام لیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ دوسرا خدا نہیں ہے، اور پھر عملی طور پر تم نے 2 خدا بنا لیے۔ بھئی کون سے 2 خدا ہیں؟ بھئی ایک اللہ ہے، دوسرا رحمان ہے، خدا تو ایک ہے، اللہ ہے جس کو ہم بھی جانتے ہیں وہ ہے، یہ دیا رحمان کہاں سے آ گیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو اس لغو بات کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہے، اور جس نام سے پکاروں وہی نام ہے تمہارا، ویسے تو سارے نام میرے اللہ کے ہیں اور سارے خوبصورت نام میرے اللہ کے ہیں، تیرے نام سے شروع تیرے نام پر ختم، بات بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ فرمایا بھی اسی کا نام ہے اور رحمان بھی اسی کا نام ہے، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جیسے بھی اس کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام اسی کے نام ہیں جی۔ تو یہ سارا قرآن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، اور تعارف کی ابتدا نام سے ہوتی ہے، تعارف کی ابتدا نام سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے یہ قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہر آیت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی ہر خوبصورت نام اللہ کا نام ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم اللہ کے ناموں سے موسوم ان ناموں کو ہونا چاہیے جو نام شریعت سے ثابت ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔
مثلاً حکیم کا ایک لفظ آتا ہے، حکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب آپ کو حکیم کہتے کہتے آپ اس کو کہ اللہ ڈاکٹر ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو نام قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہی نام، اور وہ تقریباً ترمذی شریف میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص صبح و شام ان ناموں کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ نام یاد کرائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 2-3 سانسوں میں وہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور بچپن میں یاد کی ہوئی چیز آخر تک یاد رہتی ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کو یہ نام 4-4 5-5 کر کے یاد کرائیے، تاکہ مستقلاً یہ ان کے لیے ایک ان کی برکت بھی بڑی ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے۔ حضرات اس دنیا کے اندر جتنی بھی یہ آبادی ہے یہ اللہ کے ناموں کی برکت کی وجہ سے ہے، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے اور یاد رکھ لے اور صبح و شام اس کو پڑھے تو اس کے لیے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو ان کو یاد تو کہا یہ گیا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، سارے نام اسی کے نام، اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسین نام ہیں، اس کے سارے نام خوبصورت نام ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص بیمار ہو جائے، کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہو، کینسر ہے آپ کو فالج ہے، آپ کو کوئی دوسرا مرض لاحق ہے، تو کثرت کے ساتھ یا کریم اور یا حلیم پکارا کرو، یا حلیم اور یا کریم، اس کا ورد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرو، اس میں شفا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں برکت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اتنے اس کی کثرت سے تاکید آئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اس وقت آپ نے اس کی تاکید کی کہ ان ناموں کو پڑھا کرو، یا حلیم و یا کریم۔ آسان ہے، یاد ہو سکتا ہے، آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، کثرت کے ساتھ ان ناموں کو پڑھا کرو۔ اور پھر ان ناموں کے اندر خاصیت یہ ہے کہ جس قسم کی مصیبت آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے اس ناموں کے معنی کے حوالے سے وہی نام اللہ کا نام اس وقت یاد کر کے اس کو پکارا کرو۔ ہاں جی، کہیں آپ کو اگر دشمن کے مقابلے کا سامنا ہے اور دشمن سخت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس صفت کو یاد کرو جو دشمنوں پر غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا ایک نام غالب ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو پھر آگے دوسری جو نصیحت کی گیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ اپنی نماز میں اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو اور نہ اپنی آواز کو بہت نیچا کیا کرو۔ نماز میں اونچا بھی نہ کیا کرو، نیچا بھی نہ کیا، اور نماز تو ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ نمازیں ہماری جہری نمازیں ہیں جن میں تلاوت اونچی کی جاتی ہے، کچھ نمازیں ہماری بالکل خاموش نمازیں ہیں۔ تو فرمایا یہ گیا ہے یہ جہری نمازیں جو ہیں ان میں اپنی آواز کو بہت بلند آواز پہ نہ پڑھا کرو۔ یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں اعتدال کو پسند کیا ہے، درمیان کو پسند کیا ہے، اور خصوصاً نماز کے دوران یہ جو امین بالجہر کا ایک ہے یہ موجود ہے، اس کا ثبوت تو موجود ہے، لیکن کچھ لوگ محض دوسرے لوگوں کو چڑھانے کے لیے پورے گلے کی طاقت سے وہ مسجد کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ بے شک امین بالجہر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن جہر وسط ہو، معتدل آواز میں کریں، اونچی چیخ کر نہ کریں کہ دوسروں کی نمازیں اور دوسروں کا سکون بھی ڈسٹرب ہو جائے اور لوگ پریشان ہو لگیں کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بالکل خاموشی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا صدیق اونچا پڑھو یار، یہ کیا تم نے خاموشی کے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جس کو سناتا ہوں وہ خاموشی سے بھی سنتا ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، اور پھر آپ گئے حضرت عمر کے پاس تو وہ بہت اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر
جس کو تم سنا رہے ہو وہ سن رہا ہے، ذرا آواز کو آہستہ کر۔ یہ عملی پریکٹیکلی آپ نے ایک سبق دیا ہے کہ نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، جہر وسط یعنی معتدل آواز میں اپنی نماز کو پڑھا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، وَابْتَغِ تلاش کرو، بین ذَلِكَ اس کے درمیان، سبیلا درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اعتدال ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے درمیان کا راستہ ہی مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے سورت کو تقریباً مکمل کر لیا ہے، کل اس کی آخری آیت رہتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ